السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایمان اور صحت کی خیریت والی حالت کے اندر ہوں گے۔ آج کل ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ ترکش ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے جا رہے ہیں، جن میں ایک ارطغرل غازی بھی ہے ترکی میں، اور ہندوستان پاکستان کے اندر یقیناً اس کے بہت سارے جو فالورز ہیں اور بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ہم لوگ ویسے ہی بحیثیت قوم ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہمیں کوئی پرسنلی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو جو ہے وہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی ڈرامہ ہے اور حلال ہے اس کو دیکھنا یا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک حلال یا حرام کی بات ہے تو یقیناً اس کا تھیم جو ہے وہ اچھا ہے، بہت ساری اسلامک جو تھیم ہے اس کا، اسلامک ہسٹری کے اوپر ایک انسپائرنگ تھیم ہے، لیکن اس کے باوجود اٹ ڈز انوالو اے لاٹ آف حرام تھنگس، بہت ساری حرام چیزیں بھی ہیں یقیناً جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میوزک ہے، میوزک از ٹوٹلی فاربیڈن ان اسلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹو واچ نان محرمس ہے، یہ اس کو ہم اسلامائز نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ایکٹنگ اور پرفارمنگ کے اندر بھی کہ ٹو اٹر دا ورڈز آف کفر، کلمات آف کفر، اٹ کین نیور بی جسٹیفائڈ، اس کو جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50-50 جو ہے وہ ہے، جہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھے لیسنز بھی ہیں اور وہاں پہ اس کو، لیکن ہم اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اسلامک نہیں کہہ سکتے یا حلال نہیں کہہ سکتے اس چیز کو۔ اگر اس میں یہ والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ریموو کر دیے جائیں اور پیور اسلامک ہسٹری کے اوپر کوئی ڈراماز بنے تو اچھی بات ہے، مطلب پازیٹیو چیز ہے۔ خیر، جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تو نہیں ہے، پورا ڈرامہ تو نہیں، اس کا ایک کریکٹر ہے ابن العربی۔ لوگوں نے بہت کچھ اس کے بارے میں کہا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی، اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے لوگ، ہندوستان کے یا ترکی کے لوگ، تو ان میں بہت سارے لوگ بھی ہیں جو تصوفانہ ذہن رکھتے ہیں، تصوفانہ مائنڈ رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ابن العربی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اٹ از نیسیسری ٹو ہیو سم کائنڈ آف اسپریچول میٹر اف یو وانٹ ٹو پرفارم سم تھنگ آرڈینری، سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری ان یور لائف، کہ شاید آپ کو بھی اگر کوئی جیسے ارطغرل غازی نے جو ہے وہ بڑا ایکسٹرا آرڈینری جو ہے پرفارمنس دی ہے ہسٹری میں، تو آپ کے لیے بھی ایک روحانی پیشوا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے۔ ہو واز ابن العربی، کہ ابن العربی ہے کون تھا یا اس کا عقیدہ کیا تھا۔ تو ایز فار ایز دا ریالٹی از کنسرنڈ، ابن العربی واز دا ایکسٹریمسٹ صوفی آف 13th century، 13ویں صدی کا ایک ایکسٹریمسٹ صوفی تھا ابن العربی۔ When I'm talking about تصوف، this is the تصوف that is contradicting to Islam۔ میں اس تصوف کی بات نہیں کر رہا جو جس میں زہد اور آپ تزکیہ نفس مراد لیتے ہیں، میں اس تصوف کی بات کر رہا ہوں جو ایک پیرالل ریلیجن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن العربی جو ہے وہ 13ویں صدی کا ایک صوفی تھا، اور ایکسٹریمسٹ صوفی تھا، ہیونگ دا بلیفز آف وحدت الوجود، وحدت الحلول ایٹسیٹرا، جس کے اس طرح کے بلیف تھے، اینڈ تھرو آؤٹ ہز لائف ہی ایکسپلسٹلی پریچ دیز آئیڈیاز، دا آئیڈیاز آف وننس آف بینگ، دا آئیڈیا آف وحدت الوجود، جس نے اپنی پوری زندگی یہ والے نظریات جو ہے وہ پھیلائے۔ اس کی جو ہے وہ فیمس بکس ہیں کچھ، ان میں 2 بکس جو بڑی فیمس ہیں، فصول الحکم اور فتوحات مکیہ۔ تو جہاں تک اس کے عقائد کی بات ہے تو اسلام کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا موسٹ کنٹروورشل فگر ان اسلامک ہسٹری، بہت زیادہ متنازع ایک شخصیت ہے ابن العربی۔ کچھ ایک کویسچن ہے مطلب جس کی وجہ سے وہ بڑا مشہور ہے، وحدت الوجود کا جو نظریہ مسلمانوں کے اندر یا اسلام کے اندر لانے والا، مسلم سوسائٹی کے اندر اس کو پھیلانے والا جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ابن العربی کو سمجھا جاتا ہے، اور جتنے صوفیز ہیں اس کے بعد وہ اس کو شیخ اکبر سمجھتے ہیں، محی الدین ابن عربی کو، کہ سب سے بڑا شیخ، اور اس کے بعد جتنے آنے والے صوفیاز ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو شیخ اکبر ہی لکھا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا جو نظریہ تھا وحدت الوجود کا، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں لیکن فلسفی سے تعلق ہے ضرور۔ یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، ایک فلسفیکل کانسیپٹ ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے لوگ جو ہے وہ اس جواب کے انتظار کے اندر ہیں کہ وجود کیا ہے، ایگزسٹنس کیا ہے۔ اس میں 3 طرح کی بڑی تھیریز ہیں وجود کے بارے میں۔ ایک تو فلاسفرز نے جو اس کے اوپر تھیری دی ہے کہ وجود والی، وہ تو ایک ہے وحدت الوجود۔ یہ دنیا کے اندر جن کو بڑی تھیریز کہا جاتا ہے، یہ 3 بڑے نظریات ہیں۔ وحدت الوجود کی
کہ ایوری تھنگ از گاڈ، کہ ہر چیز گاڈ ہے، اور منیمم دیر از اے ڈیوائن ہینڈ ان ایوری تھنگ، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ الوہیت ہے. ایک یہ چیز ہے جو فلاسفرز نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، اور یہی نظریہ جو ہے وہ گریک میتھولوجی سے کرسچینٹی میں آیا، پھر کرسچینٹی سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آیا، اور ابن عربی نے جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ پرچار کیا وحدت الوجود کا، کہ ہر چیز جو ہے آسان لفظوں میں ہر چیز جو ہے وہ خدا ہے. اور دوسری چیز جو وجود کے بارے میں ہے، وہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا سائنٹزم پہ بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ دس یونیورس کیم فرام نتھنگ، کہ یہ یونیورس ہی ایٹرنل ہے یا یہ نتھنگنیس سے خود بخود ہی پیدا ہو گئی ہے. دو چیزیں. اور تیسرا جو نظریہ، تیسری بڑی جو تھیری ہے وہ کریشنزم کی ہے. وہ والے لوگ مانتے ہیں جو ادیان سماویہ کو ماننے والے ہیں، سیمیٹک ریلیجنز کو، جن میں اسلام ہے، جن میں عیسائی ہیں، اور جن میں جو ہے وہ یہودی ہیں. کریشنزم کی تھیری یہ ہے کہ ایک خالق ہے اللہ تعالیٰ، اور اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. یہ اسلامک تھیری ہے، اور قرآن سارے کا سارا اسے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات خلق السماوات والارض، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. تخلیق کی بار بار اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا. تو اگر تصوف کی بات جائے، اس تصوف کی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، بیسیکلی ابن عربی کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ یا اس جیسے جتنے صوفیز ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ وجود جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، جس کو ہم وجود کہہ سکتے ہیں. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہم دو وجود کے قائل ہوں کہ وجود دو ہیں تو یہ شرک ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں یا مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرایا جائے تو شرک ہے. وہ کہتے تھے نہیں، ہر چیز وجود صرف ایک ہی ہے، وجود مطلق ہے وہ، اور مطلق وجود سارے کا سارا وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ کوئی اور دوسری صورت نہیں ہے. تو اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، خالق کبھی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، خالق بالکل مخلوق سے الگ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کریٹر ہے از ٹوٹلی ڈسٹنٹ اینڈ ڈسجوائنٹ فرام ہز کریشن، وہ تو خالق مخلوق سے بالکل الگ ہے. انسان تو تھا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں کہا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا جب انسان نام کی چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں تھی، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جو کریشنسٹ ہیں جیسے مسلم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ والا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے انسان کو جو ہے وہ وجود دیا ہے. یہ مردہ تھا پھر اس کو زندہ کیا. اور یہ جو فلسفی ہے کہ ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز کے اندر ڈیوینٹی ہے، دیکھنے میں تو بڑی فیسینیٹنگ اور بڑی الیورنگ لگتی ہے واقعی کہ ہر چیز ہم میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الوہی یا الوہیات کی صفات ہیں. تو بیسکلی موصوف کا ابن عربی کا جو ہے وہ نظریہ اور عقیدہ یہی تھا کہ ہر چیز الوہیت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کوئی دوسرا وجود نہیں ہے. ان کی مشہور دو بکس ہیں، اور بھی بہت ساری بکس انہوں نے لکھی، لیکن جو سب سے زیادہ فیمس ہے کہ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، وہ اسی طرح کی عبارات سے بھری پڑی ہیں. فصوص الحکم میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ فیحمدنی واحمدہ ویعبدنی وعبدہ وفی حال اقربہ وفی الاعیان اجہدہ، کہ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ میری حمد بیان کرتا ہے. ویعبدنی وعبدہ، وہ اللہ میری عبادت کرتا ہے، اللہ کی بعد میں اس کی عبادت کرتا ہوں، حال میں میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور آیان میں جو ہے وہ اس سے تھوڑا دور بھی ہوں. تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خیال اور اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے تو ہم بھی ازلی ہیں. حقیقت میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہم اس کا علم ہی ہے، اس کے اوپر اس کے نور کی تجلی پڑی ہے. تو یہ عیان ثابتہ ہے، اس کو انہوں نے عیان ثابتہ کا نام دیا ہے. یہ وہ چیز ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری عبارات ہیں ان کی کتابوں کے اندر. اس طرح فصوص الحکم کی اور ایک عبارت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فوقتاً یکون العبد ربا بلا شک ووقتاً یکون العبد عبدا بلا عفق، کبھی کبھی تو یکون العبد ربا بلا شک، عبد جو بندہ ہوتا ہے وہ رب بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کبھی کبھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خود شش و پنج کے اندر ہے کہ بندہ وہ کب ہے یا وہ رب کب ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اگر ہم یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز خدا کا حصہ ہے، تو پھر فرعون تو سب سے بڑا موحد ہوا. وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا الہ ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صوفیز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہوا واقعی کہ فرعون جو ہے وہ موحد تھا. اور ابن العربی کی خود جو فصوص الحکم کتاب ہے، ان میں کچھ فصلوں کے اندر جب وہ ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کی جو آئیڈل ورشپنگ تھی وہ ویلڈ تھی، ٹھیک تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے تو پھر کرسچینٹی اور اسلام کے اندر کیا فرق رہا؟ جب مطلب عیسائی ہر چیز کو خدا تو نہیں سمجھتے، اس لحاظ سے تو وہ بیٹر ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے خدا یا روح القدس ہے یا جبریل ہے، جس کو وہ جو ہے وہ ٹرینٹی کہتے ہیں.
پھر اس میں سے بھی وہ توحید نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث. اور بیائی نہیں یہی الفاظ ابن عربی نے بھی جو ہے وہ کہے اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر. انہوں نے کہا کہ تسلس محبوبی وقد کان واحدہ، کہ میرا جو محبوب رب ہے وہ بھی تسلس، وہ بھی تین کی طرح. آگے پھر کرسچینٹی کا عقیدہ بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کما سیر الاکنام بذات اکنما، جس طرح نصارہ نے تین اکنام وہ ملا کے ایک اکنوم بنایا نا، ایک جوہر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جوہر ہے اور روح القدس ایک جوہر ہے اور یسوع مسیح ایک جوہر ہے، 1+1+1=1 not equal to 3. مطلب یہ ان کی اپنی لاجک ہے. وہ کہتے ہیں تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث ہے. اس تثلیث تینوں چیزوں کے اندر بھی توحید ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اور پھر یہ جتنے صوفیز ہیں یا جتنے مسٹکس ہیں وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ابن عربی کے بعد آنے والے ان کے ڈیفینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ان کی عبارات کو سمجھ نہیں سکتے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کی غلط تعبیرات کرتے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اگر کوئی شخص یہ کہ 2+2=5 آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللاجیکل ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، 2+2=4 ہی ہوگا. تو پھر اس کے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ بعد میں نے بولا نہیں، ان کی جو کتابیں ان کی تعبیرات آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ واضح عبارات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا اور کیا نہیں لکھا ہوا. جب آپ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز خدا ہے تو پھر شریعت تو کچھ بھی نہ ہوئی، پھر شریعت تو ختم ہوگی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. اس طرح فتوحات مکیہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ العبد ربن، العبد حق والرب حق، کہ عبد بھی حق ہے اور رب بھی حق ہے. یا لیت شعری من المکلف، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مکلف کون ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ بندہ بھی حق ہے، رب بھی حق ہے، مکلف کون ہے؟ ہو از گوئنگ ٹو فالو دا ہدایہ، ہو از گوئنگ ٹو فالو دا قرآن اینڈ سنہ. شریعت کی پیروی جو ہے وہ کون کرے گا؟ اب جب شریعت نہیں ہے تو جنت دوزخ کا بھی کانسیپٹ ختم ہے. اب جو دوزخ میں بندہ جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ یا دوزخ ہے بھی نہیں، جنت ہے بھی، ہر چیز خدا ہے، تو پھر ہم کس طرح اس کو ڈیفائن کریں، کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اب فصوص الحکم کے اندر ہی موصوف نے فرمایا، ان کی ایک عبارت ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وَإِن دَخَلُوا دَارَ الشِّقَاء، دار الشقاء اگر دوزخ میں جائیں گے تو فَإِنَّهُمْ عَلَى لَذَّةٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُبَايِّن، یہ جو دار الشقاء ہے یہ وہاں پہ ان کے لیے لذت ہوگی اور نعمتیں ہوں گی. تو دوزخ بھی ایک طرح کی نعمت ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یسمى عذاباً من عذوبۃ طعمہ، اس کو عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عذوبہ سے نکلا ہے. یہ جو عذوبہ اس کا جو لفظ ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈز ہیں جس کا مطلب مٹھاس ہوتا ہے، تو یہ عذاب ایکچولی جو ہے وہ مٹھاس ہے، اصل میں اور کچھ نہیں ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں آپ ان کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے یا آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی ان کا کیا مطلب ہے کیا نہیں مطلب. اور آج کے لوگوں نے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا کلپ جو ہے وائرل کیا ہوا ہے، وہ بھی ابن عربی کے بڑے موت کے تھے. تو خیر ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے، ان کا تو اپنا عقیدہ بھی اسماء و صفات میں جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ والا عقیدہ نہیں تھا. جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں ان کا تو یہ عقیدہ نہیں، بلکہ یہ 600 سال بعد 13 سینچری کے اندر آگے یہ جو اختراعات ہیں باہر نکلی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین، بلکہ ان کے جو کنٹمپریری جو ہے علماء ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا نقد کیا ہے، جن میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے اور اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ ہے اور اسی طرح ابو زرع العراقی رحمہ اللہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو عذوبہ سے نکلا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اذاقک اللہ ھذہ العذوبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ والی مٹھاس والا جو عذاب ہے وہی چکھائے. ایک تو یہ چیز ہے جس میں بہرحال لوگ جو وہ ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وحدت الوجود سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. دوسری چیز بڑی خطرناک چیز ہے، وہ ہے ختم نبوت کا جو نظریہ ہے. ختم نبوت کے نام پہ تو عام لوگ بڑے جذباتی ہیں، سارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، سنی، وابی، شیعہ، دیوبندی، سارے کے سارے. تصوف کے اندر جو پیور تصوف، مسٹسزم کی جس میں بات کروں، جو سارے ادیان کے اندر ہے، بیسیکلی ایک پیرالل ریلیجن ہے اسلام کے مقابلے میں. آپ کو یہ جو تصوف والی مسٹسزم ہے یہ عیسائیت میں مل جائے گا، آپ کو ہندوازم میں مل جائے گا جس کو سٹارٹ کرنے والا شنکراچاریہ تھا، آپ کو بدھزم میں بھی مل جائے گا. بدھزم بلکہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسی طرح کے نظریات کے اوپر کھڑا ہے. تو تصوف کے اندر جو نبوت ہے، ایک بڑے مشہور صوفی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کا بڑا مشہور قول ہے جو ہے وہ صوفیہ میں ذکر کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں خذنا فی البحر ووقف الانبیاء علی ساحلہ، کہ ہم تو سمندر میں غوطہ زن ہو چکے ہیں اور انبیاء بھی ساحل کے اوپر کھڑے ہیں. کہ جو ولایت ہے یہ تصوف سے اعلیٰ ہوتی ہے، چونکہ رافضیت اور اس تصوف کے اندر بھی بہت ساری سملرٹیز ہیں. رافضیت کا بھی ایک بہت بڑا عقیدہ کہ ولایت جو ہے نبوت سے افضل ہوتی ہے. سیم وہی عقیدہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا.
ابن عربی جو ہے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں غلام احمد قادیانی کے اوپر تو بڑے فتوے لگتے ہیں، وہ کافر تھا، یہ تھا، اور اچھی بات ہے، لگنے بھی چاہیے، لوگوں کو اس معاملے میں جذباتی بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم موصوف فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الرسالۃ قد انقطعت والنبوۃ یرید بہما التشریع، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت اور نبوت کہا نا ختم ہو چکی ہے، یرید بہما التشریع، اس سے مراد یہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی چیز کیا فرق ہے، غلام احمد قادیانی بھی یہ چیز کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، میں پہلے نبی کی اجازت سے نبی آیا ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں۔ تشریعی نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور غیر تشریعی نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے نہیں آتا بلکہ پچھلے پیغمبر کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز وہ کہتا تھا کہ منصب نبوت ختم نہیں ہوا، اور یہی چیز ابن عربی کہہ رہے ہیں، اور ان پہ کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگاتا، بہت سارے معتقد لوگ ہیں ان کے۔ تو یہی چیز، اور تھوڑا آگے چل کے پھر اسی فصل کے اندر وہ فتوحات مکیہ کے اندر ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان فی ہذہ الامہ من لحقت درجتہ درجۃ الانبیاء، کہ منصب نبوت ختم نہیں ہوا، نبوت ختم ہو گئی ہے، تشریعی نبی نہیں، لیکن منصب نبوت ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ من لحقت درجتہ درجۃ الانبیاء، اس امت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ۔ خیر وہ جو ڈرامے کے اندر دکھایا انہوں نے اپنے عربی کا کریکٹر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑا پازیٹیو سا دکھایا، قرآن کی آیات وغیرہ، حدیث وغیرہ۔ تو جو بات کہنے کا مقصد یہ کہ ریالٹی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ڈرامے کو جو ہے وہ ایز اے ڈرامہ لیں، ایک اچھی انٹرٹینمنٹ، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، اپنے عقائد وغیرہ اس چیز سے نہ لیں۔ جو اسلام کا جو ماخذ ہے، جو سورسز ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہیں، اس کے علاوہ جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں۔ صرف اوتھینٹک چیزیں قرآن اور سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں تمہیں صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایک میری جو ہے وہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انٹل دی نیکسٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔